وینیزویلا کے صدر نکولس مادورو کی فیڈرل کورٹ میں مینہٹن پیشی، عدالت نے وینیزویلا کے صدر پر فرد جرم عائد کر دی۔ مادورو کا صحت جرم سے انکار، عدالت میں کہا کہ ایماندار آدمی ہوں، مجھے گھر سے اغوا کیا گیا، اب بھی وینیزویلا کا صدر ہوں۔ وکیل مادورو نے کہا کہ میرے موکل کا فوجی طاقت سے اغوا غیر قانونی ہے۔ مادورو نے عدالت میں دوبارہ بروکلین حراستی مرکز بھیج دیا گیا۔ وینیزویلا کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بیان میں کہا کہ امریکی فوجی کارروائی میں عالمی قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی۔ وینیزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ امریکی تحویل میں ہیں، جس سے وینیزویلا میں عدم استحکام پھیلنے اور خطے پر اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکی مندوب نے کہا کہ ہم نے وینیزویلا میں شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا جو پورا نہیں ہوا۔ سوئٹزرلینڈ کا وینیزویلا کے صدر کے اثاثے منجمد کرنے کا اعلان۔ وینیزویلا پر کنٹرول کے بعد ٹرمپ نے میکسیکو، کولمبیا اور کیوبا کو بھی دھمکی دے دی۔ کہا کہ وینیزویلا نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو امریکہ دوسرا حملہ بھی کرے گا۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو وینیزویلا میں تیل اور دیگر وسائل تک مکمل رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ امریکی صدر نے کہا کہ کیوبا کی حکومت جلد خود ہی گرنے والی ہے۔ شاید فوجی مداخلت کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ کیوبا کی آمدنی وینیزویلا سے آتی تھی اور اب انہیں وہ بھی نہیں ملے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بھی خبردار کیا کہ اگر احتجاجی مظاہروں کے دوران مزید مظاہرین ہلاک ہوئے تو امریکہ اس پر زوردار حملہ کر سکتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔